ومن يعمل مثقال ذرة شرا يشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا إله في ملكه لا إله في حكمه يعلم ما يشاء بما يشاء كيف يشاء تعظيم الحق ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المرسلين والمرسلين صلى الله عليه وسلم من ركب السفينة ونجا واهتدى وانتحرف عنها وخرج وحوى فوزي بعد الله بالاتصام بالتقوى فإن الحبل المتين ورزق الرزق ومغفرتكم الموت قبل حلول عدة الحبل قبل وصوله فإن وارد الوعد هذا كنتم في ورد المشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يحاسبك من الله جو اجران دین آنے والے روز حدیث انوار اور آیات یہ ہے کہ زمین سے زیادہ جو ہے آسمان پہ مشہور ہے اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے حرمت ہے رسول الاسلام جب حج سے واپس آ رہے تھے پروردگار کا حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس یا رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا اللہ یعصمک من الناس اور اللہ جو ہے لوگوں کے شر سے شرارتوں سے محفوظ رکھے گا جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اسلام نے قافلے کو روکا اور بلال نے اذان کہی نماز ظہر باجماعت ہوئی اور جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو بہرحال بیعت کا سلسلہ تھا اللہ فرمانا کیا خود دے تاکہ یہ بھی مسئلہ نہ ہو جائے کہ لوگ یہ کہیں بہت بھیڑ تھی لہذا جو ہے ہم چلے گئے اور قیاموں کا منبر بنایا گیا حاجی سے خاص خاص لوگوں کا پجاوا لیا گیا ہوگا منبر بنا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ امور کا سفر ہے اس سے جو ہے انسان سفر نہیں کر سکتا ہے کیا مسئلہ جو ہے سنتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے گاڑی سے باہر کوئی بات سے جانی ہے تو جب تک جو ہے پڑھتا رہے گا بڑے لوگ چلے جائے تو بچی جو ہے آئے تو انتظار کریں تو پجاوا لیا اور اس کا منبر بنایا اور رسول اسلام نے جو خطبہ دیا تو جو مشتمل ہے خطبہ بس اسی سلسلے سے تھوڑا سا اشارہ کریں گے کہ رسول اسلام نے خطبے میں پہلے پروردگار کی حمد و ثنا دیا اس کے جو ہے فضل کو اس کے کرم کو کی محبت کو بیان کیا پھر رسول اسلام نے اپنی عبودیت بندگی کا
ذکر کیا. پھر اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ ہم جو ہے جانشین معین کر دیں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر جو ہے پروردگار نے جو ذکر کیا ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا حکم ہے. اور اس کے بعد جب رسول اسلام نے مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا اور کہا من کنت مولا فهذا علی المولا اللهم وال من والاه عاد من عاداه منصر من نصره واخذل من خذله. خطبہ دیا یعنی پہلے جو ہے مولا علی کو جانشین بنایا، ولایت کا اعلان کیا. پھر دوسرے فقرے میں یہ کہا کہ پروردگار تو انہیں دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو انہیں دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھ کر علی سے دشمنی کرے. اور پھر فرمایا کہ پروردگار تو ان کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور وہ جو ہے سزا کے مستحق ہوں گے جو علی کی مدد نہیں کرے. تو رسول اسلام کا جو یہ فقرہ ہے کہ اس نے جو ہے اعلان کر دیا ولایت کا، اور جو علی کے چاہنے والے ہیں رسول اسلام نے ان کے لیے دعائیں کی، اور جو دشمن ہے رسول اسلام کی زبان سے نفرین کا فقرہ نکلا. یہ تمام چیزیں واضح کر دی، اور پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ملعون ہے جو علی سے محبت نہ کرے، اور اسی کا عمل جو ہے وہ قبول ہوگا کہ جو علی سے محبت کرے گا. آج چاہے کوئی کتنا ہی پارسا کیوں نہ ہو، نیک عمل صاف ستھرا عمل ہو، لیکن جو ہے اگر علی سے محبت نہیں ہے اتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، اس کا عمل جو ہے عربی میں ایک ورڈ ہے حق، یعنی اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. چاہے بڑا نیکوکار ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، تمام چیزیں جو ہے نیک عمل انجام دے رہا ہو تو اس تمام عمل جو ہے ضائع ہو جائے گا. یا یوں اپنی زبان میں مثال دیتے کہ جس طریقے سے اگر بہترین کھانا ہو اور اس میں جو ہے گھاسلیٹ مٹی کا تیل ڈال دے تو پھر سب مزہ ختم ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے چاہے لاکھ نیکوکار ہے اگر علی سے محبت نہیں ہے تو اس کا عمل جو ہے قبول نہیں ہوگا. اور اگر علی سے محبت ہے تو اسی طریقے سے اگر نجس رومال ہو اور سمندر میں پانی میں ڈبو دیا جائے، وہ نجس رومال جو ہے نجاست جو ہے وہ طہارت میں تبدیل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اگر جو ہے کوئی خامیاں رہ جائے تو محبت کی وجہ سے وہ خامیاں برطرف ہو جائے گی. پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد پلٹ جاؤ، یعنی اصحاب ملعون میں نہ شمار ہو جاؤ. اور پھر سورہ حمد کی تلاوت خطبے میں طویل خطبہ یار اس سے مشتمل ہے، پھر اشارہ کر رہے ہیں. پھر جو ہے سورہ حمد کی تلاوت کیا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی وہ جو اصحاب یعنی جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ صراط مستقیم کے گامزن ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے. تو فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اور پھر فرمایا
کہ جس نے علی کی بیعت کی اس نے جو ہے ہماری بیعت کی، اور واضح کر دیا کہ علی کی بیعت گویا خدا کے مظہر اور جلال اور اس کے صفات پہ بیعت کیا، یعنی جس نے جو ہے علی کی بیعت کی اس نے جو ہے اللہ کے صفات اور کمالات پہ بیعت کی۔ عام زبان میں واضح طور پہ بیان کرتے کہ جس نے علی کی بیعت کی اس نے جو ہے اللہ کی بیعت کی، اسی لیے علی کو ید اللہ کہا گیا، ہاتھ جو ہے ید اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے علی کی بیعت کی، تو یہ جو ہے خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیشہ جو مکہ اور مدینے میں حلال اور حرام کے سلسلے سے بیان کرتے تھے، رسول اسلام نے اس کا ذکر کیا۔ دوبارہ اس دن جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولایت کا دن ہے، اور اس دن اگر انسان جو بھی عمل انجام دے، اسے روایت میں جو ہے اس دن کے اعمال کے سلسلے سے یہ لکھا ہے کہ جو عمل انجام دے گا وہ جو ہے 80 ماہ کے برابر۔ تو لکھتے ہیں یہ 1000 مہینے کے برابر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے۔ اور روایت میں غدیر کے جو سلسلے سے ہے کہ عمل انجام دے گا وہ 80 ماہ 80 مہینہ کے برابر ہے۔ تو بہرحال اس دن کے اعمال میں سے جو سب سے اہم عمل ہے کہ اس دن روزہ رکھو۔ روزہ رکھتے بہت زیادہ جو ہے ثواب ہے، تو 60 سال کا جو ذکر ہے وہی جو ہے عمر کا ذکر ہے کہ اگر اس دن جو ہے انسان تو روزہ رکھے، اس دن جو ہے مومنین کو کھانا کھلانا، جیسے مستحبی روزہ ہے، واجب ہے قضا ہے تو واجب رکھے گا تو مکمل کرے گا، لیکن اگر جو ہے مستحبی ہے تو برادر مومن روزہ ہے افطار کے لیے اگر دعوت دے تو یہ بھی مستحب ہے۔ تو اس دن جو ہے برادر مومن کو کھانا کھلانا بہت زیادہ ثواب ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ اگر ایک مومن کو کھانا کھلائے گا 1,00,000 پیغمبر صدیقین کے برابر جو ہے اسے ثواب ملے گا۔ جیسے لباس کرنا، خوش ہونا، دیگر جو ہے برادر مومن کو خوش کرنا، ملاقات کرنا، ملنا، مسافرہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس دن کے سلسلے سے ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے غسل ہے، نماز ہے کہ اس دن جو ہے نماز پڑھے، زوال سے قبل 2 رکعت نماز پڑھے اور سجدے میں جائے، سومت و پروردگار کا شکر بجا رہا ہے، دعائیں ہیں۔ مفاتیح الجنان میں جو تفصیل سے موجود ہے ان دعاؤں کو پڑھے، کثرت سے صلوات پڑھے، اور ایک نماز اور ذکر ہے کہ زوال سے قبل جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، 1 مرتبہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ توحید اور 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا سورہ حج، 2 رکعت نماز پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکم ہے کہ سجدے میں 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ شکرانللہ دعائیں ہیں۔ اور رشتہ اخوت کا بھی سلسلہ کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انجام دیا تھا، اور اس دن کی زیارتیں بھی ہیں، مخصوص زیارت بھی ہے روزے غدیر سے، زیارت جامعہ، زیارت عبید اللہ، بہت زیادہ فضیلت ہے، ثواب ہے۔ تو بہرحال کہ یہ تمام جو ہے مفاتیح الجنان میں ذکر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس قدر بھی ہو اس عمل کو انجام دے اور پروردگار کا شکر بجا لائے کہ ہم جو ہے طرفدار غدیر ہیں، طرفدار محمد اور آل محمد، لہذا پروردگار کا شکر بجا لائے اور جتنا ہو سکے کثرت سے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔
پڑھیں گے 18 ذوالحج کو روز شنبہ اتوار کو سنڈے کو جو 18 ذوالحج ہے انشاءاللہ 11:30 بجے دن میں 7 کے اس عمل کو انجام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پروردگار کی بارگاہ کی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الحمد لله الذي لا اله الا هو الحليم الكريم عاطر القلب والقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبق الرحمة وصدق اليدين بالرحمة سبحان من لا يسلك نفسا الا دون السيئات لم يزلها سبحان من لا يزال ولا معاشر عباد الله كلام موجود لك تسرد الذنوب الى اخواننا اشهد ان محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما رأيك إلا بالله أنا مدار ہمارے شاید بعض جگہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ شہادت کے سلسلے سے مجلسیں ہو رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو مشکل ہے کہ صحیح تاریخ جو ہے بیان کر سکے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ شہادت کی وجہ سے اس دنیا سے گئی، اور روایات میں یہ ہے، تاریخوں میں یہ ہے کہ شہزادی کی ولادت بعض روایات میں 5 ہجری ہے اور بعض روایات میں 6 ہجری ہے۔ تو بہرحال ہے نا، گمان غالب جو ہے یہی ہے کہ 5 ہجری کو شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے، اور شہادت کے سلسلے سے کیسے اور کب ہوئی ابھی ہم تھوڑا سا اشارہ کریں گے۔ تو شہزادی جب اس دنیا میں آئی اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ شہزادی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد شہزادی سکینہ کو روایات میں تعریف میں یہ ہے کہ اپنے رخسار کو ان کے رخسار پہ رکھا، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو شہزادی لگا نے سوال کیا، پوچھا کہ بابا آخر سبب کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے پورا منظر اشاروں میں بیان کیا، اور یہاں تک کہ یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے جو مولا کائنات نے شہزادی کو جناب عبداللہ سے منسوب کیا، یہ بھی شرط رکھا کہ جب میری بیٹی زینب جو ہے آئی جانا چاہے تو ایک شرط یہ ہے کہ انہیں روکنا نہیں۔ تو عزیزہ نے بتا جو یزید جو اس کی میڈیا تھی
وہ چاہ رہا تھا کہ اپنی میڈیا کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاجی تھے، یہ باقی تھے، لیکن شہزادی زینب نے یزید کے میڈیا، ابن زیاد کے میڈیا کا دم نکال دیا اور آخرکار جو ہے واضح کر دیا شہزادی نے اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام واضح کر دیا۔ تو بہرحال کی جو تاریخوں میں جو اشارہ ہے ملتا ہے کہ سبب شہادت کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ جب شہزادی مدینے پہنچی ہیں تو مدینے کی عورتیں تھیں اور شہزادی نے مجلس پڑھنا شروع کیا تو جو ہے شہزادی بیان کر رہی تھی۔ اب جب شہزادی بیان کر رہی تھی مدینے کی عورتیں ان کے اوپر جو اثر ہوا تو اس وقت جو مدینے کا حاکم تھا سعید بن اصدق، یہ مدینے میں حاکم تھا، تو سعید بن اصدق نے یزید کو خط لکھا کہ دیکھو اگر جو ہے یہ یہاں رہی اور اسی طریقے سے مجلسیں ہوتی رہی تو پھر جو ہے تمہارے خلاف جو ہے بہت بڑا بغاوت ہو جائے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے۔ تو بہرحال اس نے جو ہے فوراً حکم دیا کہ ادھر بدر کر دیا جائے، ادھر ادھر کر دیا جائے اور آخرکار جو ہے زور دیا گیا۔ تو تاریخ میں یہ بھی ہے کہ شہزادی مصر گئی، کچھ دن جو ہے وہاں پہ قیام کیا، لیکن زیادہ دن جو ہے قیام نہیں کیا۔ بہرحال وہ جو ہے مرثیہ سازی اور دیگر اس سے جو ہے رسانی کا سلسلہ جو ہے وہ ذکر ہے اس میں۔ تو آخرکار شہزادی جو ہے جب شام پہنچی تو شام میں اس مقام پہ تھی کہ جو باغ تھا، اور جب قافلہ گزارا گیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے اس درخت کے رسی سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا اور ادھر سے جو ہے یہ قافلہ گزرا تھا، تو جب شہزادی اس بات میں اس درخت کے پاس پہنچی تو پھر جو ہے وہ وقت یاد آ گیا، وہ زمانہ یاد آ گیا، بھائی کی کیفیت یاد آ گئی اور شہزادی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جیسا کہ شاعر نے بھی ذکر کیا ہے کہ اے شجر تجھ کو خبر ہے کہ یہ سر کس کا تھا، اے شجر تجھ کو خبر ہے کہ یہ سر کس کا تھا، مالک باب جنا یہ سر صوبہ تھا، وہاں پہ جو سر نفس تھا۔ تو بہرحال بات کا جو مالک تھا وہ بھی دشمن اہل بیت تھا، اور شہزادی جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اب جو ہے یہ دشمن تھا اور اپنی دشمنی کو اس نے جو ہے واضح کر دیا، اور یہ اس کو بھی جو ہے اپنے حساب سے اس کیفیت کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ بیچا لے کر چلا دشمن اولاد نبی، سر کے زور سے مارا کہ دھمی کانپ گئی، سر کے ٹکڑے ہوئے روئی نہ پکاری زینب، ہاتھ کے گر کے سوئے خود سدھاری زینب۔ تو بہرحال اس نے جو ہے بیچا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے سر کے مارا اور شہزادی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور شہزادی کے ناموں میں سے ایک نام صابرہ، اور شہزادی نے جو ہے ایک اعلیٰ مثال پیش کیا۔ تو ہر کی آج کے دن جو ہے بعض لوگوں کے شہزادی کی شہادت کے سلسلے سے ذکر ہوتا ہے، اور چند دن کے بعد روزے کے غدیر ہے
اور اس سلسلے سے بھی دیگر اعمال تمام کیے ہیں. تو خطبے کے آخر میں ظاہر سی بات ہے کہ سب کے پیچھے نظر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ایران کے حالات ہے اسرائیل میں جو حملہ کر رہا ہے. تو بہرحال ایسے موقع کے لیے پروردگار سے یہ دعا ہے کہ پروردگار جس طریقے سے انہیں جنگ بدر میں اور جنگ حنین میں مدد کیا، پروردگار اسی طریقے سے مدد فرما تاکہ یہ جو وقت کا ماحول ہے یہ اس کو نابود ہو. اور اسی طریقے سے اس طریقے سے فتح خیبر کی خبر سن کر علی کے چاہنے والوں کو خوشی ہوئی تو پروردگار اسی طریقے سے ایران کی کامیابی کی خبر جو ہے سب کو نصیب فرما. ہمارا ضروری ہے، خصوصی ہے کہ ایسے موقع پہ جو ایران کے حالات ہیں دعا کریں اور سورہ فتح کی تلاوت کریں اور صدقہ نکالیں. دیکھیے صدقہ جو ہے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. تو جتنے ہیں سب معلوم ہوگا، خبر سنا سب مجاہدین ہم جتنے سب شہید ہو گئے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ تمام جو ہے مجاہدین کے لیے، مومنین کے لیے، رہبر معظم کے لیے اور جتنے مومنین ہیں سب کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ نکالیں تاکہ اس صدقے کی وجہ سے بلاؤں سے محفوظ رہے. پروردگار ایران کے پرچم کو بلند فرما. دشمن اسلام ہے، دشمن ایران ہے، انہیں نیست و نابود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها والحسن والزوال والحسين شهيد بكرها وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي لهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يزال بالسلطان عبد من الشرك والإسرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك وتذكر إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الشانئ هو الأبتر. اس مختصر سے عمل کو دور فرما. میری پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہے جہاں کہیں گے شفا عاجل عنایت فرما. پروردگار جو عجز ہے
کی توفیق عنایت فرما پروردگار جتنے بھی پیارے ہیں کرار خاص کر کے ایران کی پروردگار ظالموں کے شر سے اور غریبی اور بلاؤں سے محفوظ فرما پروردگار ہم سب کے مغفورین کی مغفرت فرما عنایت فرما پروردگار ہم سب کو اپنے وظائف اور ہمارے سامان کے آواز دنیا میں خود کے ہمارے نفس اور روح کے آخری گہرائیوں تک تقوی ہدایت فرما پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے دباؤ سے اشرار کے شر سے اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما پروردگار جنت البقیع کے دامن ازواج مہیا فرما پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما ہمیں ان کے ربنا تقبل منا إنك